شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے آڈیو ویژول کلاس میں میں چیپٹر 4 مجموعی عمل کے ابتدائی مراحل، خصوصیات اور تجزیات، ارلی اسٹیجز آف کلیکٹیو ایکشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ انالیسس کا پارٹ 1 1857 عیسوی کی برگشتگی، خصوصیات اور نوعیت، ریوالٹ آف 1857، کیریکٹرسٹکس اینڈ نیچر کے متعلق تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ ریوالٹ آف 1857 کے سب ٹاپکس میں کازز، کیریکٹرسٹکس، کازز آف فیلیور، انالیسس، ایٹیٹیوڈ آف ایڈوکیٹڈ بنگالی سوسائٹی ٹورڈز دا ریوالٹ آف 1857 اور کوئنس پروکلیمیشن پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 1857 عیسوی کی برگشتگی کا تعارف، انٹروڈکشن آف 1857 ریوالٹ۔ 1857 عیسوی کی برگشتگی، جسے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ارل اسٹینلے نے بغاوت، میوٹنی کا لبادہ زیبتن کرایا، دراصل بلا تفریق مذہب و ملت اور ذات کے ایسی قومی برگشتگی تھی جو وقفہ وقفہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامی پالیسیوں کے سبب ہندوستانیوں کے اندر جنم لے رہی تھی۔ ہندوستانی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن یہ ناراضگی یا مزاحمت اتنی زبردست نہیں تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کسی بڑے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے قدم اٹھاتی۔ ہندوستانی فوجیوں میں ایک نئے طرح کے کارتوس کے استعمال نے صبر و برداشت کا پیمانہ لبریز کر دیا، اور ایک ہندوستانی سپاہی منگل پانڈے کے ہاتھوں ایک انگریز میجر کے قتل سے برگشتگی کا آغاز ہو گیا۔ یہ برگشتگی 29 مارچ کو بنگال کے بیرک پور فوجی چھاؤنی سے بھڑک اٹھی اور 10 مئی کو میرٹھ میں باضابطہ طور پر شروع ہوئی، پھر دہلی، بہار کے پٹنہ اور آرا، یو پی کے بریلی، اودھ، لکھنؤ، بنارس، کانپور اور الہ آباد، پنجاب کے امبالہ چھاؤنی کے علاوہ ملک کے دوسرے مقامات جھانسی، اجمیر، گوالیار، لاہور، پشاور، احمد آباد، سورت، اورنگ آباد، بامبے، اڑیسہ، ستارا، آسام اور موجودہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ تک پہنچ گئی۔ سیاسی اور معاشی اسباب، پولیٹیکل اینڈ اکنامک کازز۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سلطنت کی توسیع پسندانہ پالیسی، جس کے تحت ہندوستان کے مختلف حصوں کے نواب کی نوابی اور زمینداروں کی زمینداری چھن گئی۔ لارڈ ویلسلی کا بلا واسطہ ماتحت کی پالیسی، سبسیڈیری الائنس 1798 to 1805، لارڈ ڈلہوزی کا براہ راست ماتحت کی پالیسی، ڈاکٹرین آف لیپس 1848، پالیسی آف انیکسیشن 1848 to 56، اور ریاستوں کی خراب انتظامیہ کا الزام تراش کر اودھ کے نواب واجد علی شاہ کو تخت سے ہٹا دینا اور اس کی ریاست پر قبضہ کر لینا وغیرہ ایسی پالیسیاں تھیں جس سے نواب اور دوسرے راجا وغیرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسی، مختلف قسم کے محصول اور مالگزاری نظام کی پالیسی سے دستکاروں اور کسانوں کی زندگی بدحال ہو گئی۔ کارنوالیس کا پرماننٹ سیٹلمنٹ 1793 عیسوی
थॉमस मोनरो का रैयतवारी सिस्टम 1820 और हॉल्ट मैकेंजी का महलवारी सिस्टम 1822 की खामियों ने बंगाल, मरकजी हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों के दिल में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। समाजी और मजहबी असबाब, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। अंग्रेजों के अंदर नस्ली एतबार से बर्तरी का एहसास कूट कूट कर भरा हुआ था। वो हिंदुस्तानियों को कमतर और घटिया किस्म का इंसान समझते थे। हिंदुस्तानियों की तजलील करना उनके लिए आम बात थी। ये नस्ली इम्तियाज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंतजामिया से लेकर फौज तक में मौजूद था। हिंदुस्तानी अफसरों और फौजियों को अंग्रेजों के मुकाबले कम तनख्वाह दी जाती थी। आला ओहदे अंग्रेजों के लिए मखसूस हुआ करते थे। 1813 के चार्टर एक्ट ने अंग्रेज मिशनरियों को बिला रोक टोक हिंदुस्तान आने और मजहब की तशहीर की इजाजत दे दी थी। इन मिशनरियों ने यहाँ आकर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ईसाइयत की तालीम को आम करने के लिए स्कूल और कॉलेज कायम किए, अखबार और रिसाले शाये किए, बाइबल का हिंदी, उर्दू, बंगला और तमिल जबान में तर्जुमा शाये करके मुफ्त तकसीम किया और माली ताउन देकर हिंदुस्तानियों का मजहब तब्दील करवाया करते थे। अंग्रेजों ने मजहबी रस्म रिवायात में तब्दीली लाने के लिए कई एक कानून पास किए। मसलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन एक्ट 1829 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी ने रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 ईस्वी में और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ईस्वी वगैरह पास किया। इन कवानीन ने हिंदू मजहब की समाजी और मजहबी जिंदगी में एक भूचाल ला दिया। हिंदुओं की अक्सरियत ईस्ट इंडिया कंपनी से नाला और खिलाफ हो गई। नतीजे में हिंदुस्तानियों की एक बड़ी जमात फौजियों की बरगश्तगी में जान और माल से शामिल हो गई। (1857) ईस्वी का फौरी सबब, इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान ये खबर फैल गई थी कि इनफिल राइफल के लिए एक नए तरह का कारतूस जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें गाय और पिग की चर्बी लगी हुई है। इस कारतूस के रैपर को दांत से काटकर राइफल की नाल में डालना होगा। इस खबर ने हिंदू और मुस्लिम फौजियों को बरंगेफ्ता कर दिया और वो मरने और मारने के लिए तैयार हो गए, जिसकी शुरुआत बैरकपुर फौजी छावनी में जनवरी के महीने में हुई। मार्च में इसका रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ और फिर मई के महीने से ये आग की तरह फैल गई। अब हम एक नजर 1857 ईस्वी के खास लीडरान और मकामात, मेन लीडर्स एंड प्लेसेस ऑफ 1857 पर डालते हैं। बैरकपुर में मंगल पांडे, दिल्ली में जनरल बख्त खान, बहादुर शाह जफर, हकीम एहसानुल्लाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, प्रिंस बिलजीज कद्र अहमदुल्ला, कानपुर में नाना फरनवेज, राव साहब, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका तांबे, बिहार यानी जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली, मथुरा में सेवी सिंह, कदम सिंह, उड़ीसा में सरेदर शाही, उज्जवल शाही, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, सतारा में रंगू बापूजी गुप्ते, बिजनौर में मोहम्मद खान, रोहेलखंड में खान बहादुर खान और आसाम में मनीराम दीवान, कंदा परशुर सिंह, राजस्थान में जयदयाल सिंह,
ہردیال سنگھ وغیرہ بغاوت کی قیادت کر رہے تھے۔ خصوصیات، کیریکٹرسٹکس۔ 1857 عیسوی کی اس نفرت انگیز جنگ میں بنگال کے پیدل سپاہی کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ بنگال کے عوام شامل نہیں تھے۔ ان کی نگاہ میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ترقی کے راستے محدود کرنے کے مترادف تھا۔ دہلی میں مغل فوج اور عوام دونوں ہی مل کر لڑ رہے تھے۔ میرٹھ، امبالہ اور دیگر فوجی چھاؤنیوں میں ہندوستانی اور انگریزی فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ مدراس اور بامبے کے فوجیوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ کئی ایک ریاستیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوست تھے وہ غیر جانبدار تھے۔ خالصہ اور گورکھا فوجیوں نے اس جنگ کو ناکام کرنے کے لیے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا۔ کسانوں، جاگیرداروں نے اپنی شاخ بچانے کی کوشش کی۔ بہادر شاہ ظفر کو عوام اور کئی ریاستوں کے راجا اور نواب نے ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اندور، گوالیار اور راجستھان کے فوجی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ میں ہندوستانی عوام کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ان ریاستوں کے حکمراں انگریزی کمپنی کے ساتھ تھے۔ یہ بغاوت ناکام کیوں ہوئی؟ اس کے ناکامی کے اسباب، کازز آف فیلیور۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال، بامبے اور مدراس کے علاوہ فوجی چھاؤنی تک ٹیلی گراف سسٹم کو استعمال میں لا رہی تھی، اس لیے خبر آسانی سے ارسال کیے جا رہے تھے۔ لیکن انقلابیوں کے پاس خبروں کی ترسیل کے لیے باضابطہ کوئی ذرائع نہیں تھا۔ انسانوں کے ذریعہ ہی خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آمد و رفت کے لیے ریل اور موٹر گاڑی وغیرہ موجود تھے، لیکن انقلابی پیدل یا گھوڑے کے ذریعہ ایک مقام سے دوسرے مقام جا سکتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو گوالیار کے سندھیا، اندور کے ہولکر، حیدرآباد کے نظام، جودھ پور کے راجا، پٹیالہ، سندھ اور کشمیر کے حکمراں وغیرہ مدد پہنچا رہے تھے، لیکن انقلابیوں کے ہاتھ سے بہت سی حکومتیں جا چکی تھیں۔ ہر ریاست میں ذاتی طور پر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور ماہر جنرل کی قیادت تھی۔ انقلابیوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، جوش تھا لیکن ماہر جنرل نہیں تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جنگ کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن انقلابیوں کے پاس جنگ جاری رکھنے اور فتح حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج ایک مقام سے ہدایت حاصل کر رہی تھی، لیکن انقلابیوں کی ہدایت کے لیے باضابطہ کوئی مرکز نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بغاوت ناکام ہوتی چلی گئی۔ اب ہم ریوولٹ آف 1857 کے نیچر کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ سپاہیوں کی بغاوت سپاہی میوٹنی تھی، یا پہلی جنگ آزادی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس تھی، یا اسے ہم قومی بغاوت نیشنل اور گریٹ ریبیلین کہیں گے، یا یہ جاگیردارانہ برگشتگی یا فیوڈل ریوولٹ کہلائے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے سپاہیوں کی بغاوت سپاہی میوٹنی کیوں کہا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسیع پسندانہ پالیسی کے سبب ہندوستانی فوجیوں میں انتشار پھیل رہا تھا۔ ان کو بغیر بھتہ زائد معاوضہ کے گھر سے دور تعینات رہنا پڑتا تھا۔ 1854 میں دا پوسٹ آفس ایکٹ کے تحت فوجیوں کی مفت خط و کتابت کی سہولیات ختم ہو گئی۔ اب انہیں بھی پوسٹل ٹکٹ خریدنا لازمی ہو گیا۔ 1856 میں جنرل سروس انلسٹمنٹ ایکٹ کے تحت ضرورت کے مطابق فوجیوں کو سمندری سفر لازمی ہو گیا، جس سے ہندو عقیدت مندوں کے لیے سمندر کو پار کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے مذہبی عقیدے میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ 1853 عیسوی میں برطانیہ کی
انفیلڈ آرڈننس فیکٹری میں لاک رائفل تیار کیا گیا اور اسے ہندوستان میں فوجیوں کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ یہ رائفل پہلے کی بنسبت زیادہ کارگر تھا، اس سے زیادہ دور تک نشانہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس رائفل میں بیرل کے ذریعہ کارتوس ڈالی جاتی تھی۔ 1856 عیسوی میں ایک نئے طرح کا کارتوس پیش کیا گیا۔ یہ کارتوس کاغذ میں لپٹا ہوتا تھا، اسے دانت سے کاٹ کر رائفل کے نال میں ہول کے ساتھ ڈالا جاتا تھا۔ اس کارتوس کے سلسلے سے ہندوستانی فوجیوں کے درمیان یہ خبر پہنچی کہ اس میں پگ اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور ہندوستانی فوج کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ لوگ انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نتیجے میں پورے ہندوستان میں مسلح لڑائی شروع ہو گئی۔ برطانوی مورخ چارلس ریکس نے اپنی کتاب نوٹس آن دا ریوولٹ ان نارتھ ویسٹرن پروونس آف انڈیا میں مختلف دلائل کے ذریعہ 1857 عیسوی کی سپاہیوں کی مسلح جھڑپ کو غدر ثابت کیا ہے۔ برطانیہ سے شائع ہو رہے جنرل میں بھی ایسی ہی رائے پیش کی گئی ہے۔ Throughout its whole progress, it has faithfully retained the character of a military revolt. کیا یہ آزادی کی پہلی جنگ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی فوجیوں نے 1857 عیسوی سے 50 برس قبل ویلور میں 1806 میں زبردست احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج میں کئی جانیں گئی تھیں۔ پورے ایک دن قتل کا سلسلہ جاری رہا تھا، لیکن یہ صرف ویلور میں ہی ہوا اور ملک کی دوسری چھاؤنی اور ریاست میں مکمل امن قائم رہا تھا۔ 1857 عیسوی کی سپاہی جھڑپ سپاہیوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ اس لڑائی میں ملک کا ہر طبقہ، کسان، مزدور، عام شہری، راجا، رانی، نواب اور جاگیردار وغیرہ سبھوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ لڑائی نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ تقریباً ایک برس مئی 1857 عیسوی سے جون 1858 عیسوی تک ملک کے مختلف ریاستوں اور علاقوں میں لڑی گئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 8 لاکھ ہندوستانی جاں بحق ہوئے تھے اور صرف 60,000 انگریز مارے گئے تھے۔ ہندوستانی مورخ، سیاستداں اور ہندوتوا نظریے کے بانی ونائک دامودر ساورکر نے اپنی کتاب دا انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857 عیسوی میں جنگ کی نوعیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی قرار دیا ہے۔ کیا یہ قومی یا عظیم بغاوت، نیشنل اور گریٹ ریبیلین تھی؟ اس سلسلے میں اشوک مہتا نے اپنی کتاب دا گریٹ ریبیلین میں لکھا ہے کہ اس انقلاب کے قومی ہونے کا سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ذات کے لوگوں نے اس میں دل و جان سے حصہ لیا اور کندھے سے کندھا ملا کر انگریزی سامراج کو ہندوستان سے ختم کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اسے قومی کہنا درست ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق 1857 عیسوی کی الجھی ہوئی کہانی کے درمیان دو حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پہلا، ہندو اور مسلمان کے درمیان قومی یکجہتی اور اتحاد کا احساس نظر آتا ہے، اور دوسرا، مغل بادشاہ کے تئیں عوام کا گہرا لگاؤ۔ اتحاد اور عوام کا گہرا لگاؤ ہی اسے قومی یا عظیم بنانے کی دلیل ہے۔ کرسپن ویٹس نے اپنی کتاب میوٹینی ایٹ دا مارجنز، نیو پرسپیکٹیوز آن دا انڈین اپرائزنگ میں برطانوی قدامت پرست رہنما بنجامن ڈسریلی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے دوران برطانوی پارلیمنٹ میں اس بات کا اقرار کیا کہ The revolt was more than a mutiny of Indian troops.
डॉक्टर सेन ने कहा कि इस जंग में अक़लियत की शमूलियत ज्यादा रही, जो कि अवामुन्नास की जमीयत के बगैर या जमीयत के साथ माना जा सकता है। ठीक इसी तरह जैसा कि फ्रांसीसी बगावत 1789 ईस्वी में अवामुन्नास की शमूलियत थी। इस नुक्ते नज़र से 1857 की बरगश्तगी को कौमी खसूसियत का दर्जा दिया जा सकता है। जागीरदाराना बरगश्तगी फ्यूडल रिवॉल्ट थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 ईस्वी की बरगश्तगी को सिपाहियों की बगावत मानने से इनकार करते हुए इसे जागीरदारों की बरगश्तगी का नाम दिया है। इसका सबब ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिया उठाए गए वो तमाम मालगुजारी निजाम थे जिसमें ज्यादा लगान देने वालों को जमींदार मुकर्रर करना, पुराने जमींदारों से जमींदारी छीन कर नए जमींदारों को लगान हासिल करने का हक अता करना, सनसेट लॉ के जरिया सूरज डूबने से कबल लगान की अदायगी नहीं करने वालों से सख्त रवैया अपनाना और उनके हकूक छीन लेना वगैरह है। असम के मनी राम दीवान और कन परवेश्वर सिंह, अवध की बेगम हजरत महल की कयादत में ताल्लुकादारों का 1857 ईस्वी की बरगश्तगी में शामिल होना और बनारस में मौलवी लियाकत अली की रहनुमाई में लड़ने वाले तकरीबन 30 जमींदारों को फांसी दिया जाना वगैरह इसे जागीरदाराना रंग अता करता है। अठारह ईस्वी की बगावत पर तालीम याफ्ता बंगाली समाज का रवैया क्या था? The attitude of educated Bengali society towards the revolt of 1857। 1857 ईस्वी की बरगश्तगी के मुतालिक बंगाल का दानिश्वर तबका और बंगाली समाज का रवैया टेलियोलॉजी नजरिए की पैरवी करता है, जो ज़ाहिरी असबाब की नफी और मुस्तकबिल को एक ताबनाक पहलू में देखता है। दरअसल अज़ल से ही कायनात के तगय्युर का एक खास मकसद रहा है और ये तगय्युर असबाब ज़ाहिरी पर एक निज़ाम असबाब होता है। ब्रितानिया की बिलवास्ता हुकूमत का वाहिद मकसद हिंदुस्तान से मालो ज़र हासिल करना था। उसने तालीमी तरक्की का जो नक्शा पेश किया सब का सब उनके ज़ाती मफाद से जुड़ा हुआ था। तमाम आला ओहदों पर वो खुद काबिज रहे और अदना ओहदों पर हिंदुस्तानियों की बहाली की। उनके अंग्रेजी तालीम के नफाज का मकसद हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हमनवा जमात कायम करना था। इस हकीकत को जानने के बावजूद हरीश चंद्र मुखर्जी, जो हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे, राम गोपाल घोष, गिरीश चंद्र घोष, किश्वरी चंद्र मित्रा, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा, द्वारकानाथ मित्रा और विजय कृष्ण मुखर्जी जैसे यकसा जहनियत रखने वालों ने न सिर्फ फौजियों के इक़दाम पर तखसीसी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करते हुए बरगश्तगी को एक मुस्तहकम हुकूमत के खिलाफ अहमकाना कदम बताया, बल्कि मुल्क में दोबारा से खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने की हिमायत का इल्जाम भी लगाया। मलका का ऐलान, क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में शाही दरबार मुनाक़द किया गया। इस दरबार में मलका विक्टोरिया के शाही ऐलाननामे को लॉर्ड कैनिंग ने हिंदुस्तानी अवाम के सामने पढ़कर सुनाया। ये ऐलाननामा कुछ इस तरह था: अब से हिंदुस्तान में मलका के जरिया मलका की हुकूमत होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा वजूद में लाया गया है, जिसे 15 अराकीन पर मुश्तमिल काउंसिल बराए हिंदुस्तान मदद किया करेगी। बिला लिहाज मजहब,
ذات بھید بھاؤ۔ ہندوستانیوں کو ان کی قابلیت کے اعتبار سے سرکاری عہدوں پر مامور کیا جائے گا۔ والیان ریاست کو گود لینے کا حق حاصل ہوگا۔ ڈاکٹرین آف لیپس کی پالیسی ختم کی جاتی ہے۔ والیان ریاست کے جانشین اور ان کی ریاست کے تمام حقوق محفوظ ہوں گے۔ تمام ریاستیں آزاد اور محفوظ ہوں گی۔ برطانوی حکومت ان کو اپنی عملداری میں شامل نہیں کرے گی۔ برطانوی املاک کو براہ راست نقصان پہنچانے والے باغیوں کے سوا 1857 عیسوی کے غدر میں شامل تمام کو عام معافی دینے کا اعلان کرتی ہے۔ گورنر جنرل کا دفتر وائسرائے ہندوستان کا دفتر ہوگا اور ان کے تمام اموری حق وائسرائے کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ریوولٹ آف 1857 کو میں نے تفصیلی طور پر سمجھا دیا ہے۔ اب آپ سبھی اس ویڈیو لیکچر کو بار بار دیکھیں، سنیں اور ذہن نشین کر لیں۔ ایک بار پھر میں یہ تاکید کر رہی ہوں کہ اپنی پڑھائی پر بہت زیادہ دھیان اور توجہ دیں اور کامیابی کی منزل طے کر لیں۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گی۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔